دعا کیجئے کہ نوکری لگ جائے. تو امام صاحب نے دعا کی، اے اللہ متولی صاحب کے بیٹے کو نوکری دلا دے لیکن اس کی سیلری اور تنخواہ اتنی ہی رہے جتنی میری ہے. تو بولے مولوی صاحب یہ کیسے ہوگا؟ ارے آپ کو نہیں چل پاتا ہے تو ہم کو چل جاتا ہے. واہ رے واہ، ہمیں اور آپ کو قرآن سے محبت ہے. 3 دلیل ایسی دوں گا اور ثابت کر کے یہیں پر دکھا دوں گا کہ ہمیں اور آپ کو قرآن سے محبت نہیں ہے. نمبر 1، قرآن کا ٹیوشن مہنگا ہے یا انگریزی کا ٹیوشن مہنگا ہے؟ ہاں محبت لیکن کس سے ہے؟ اور مہنگا کون سا ٹیوشن ہے؟ پیسہ زیادہ کہاں لگا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک. مارکیٹ میں کوئی بکرا ہے اور بقرعید میں بکرا بہت آتا اور بکرے کو دیکھ کر ہم اور آپ بھی بکرا بن جاتے. بکرا والا بھی ہم سب کو بکرا ہی بنا دیتا. وہ کیسے بکرا؟ مارکیٹ والے بکرے پر لکھا ہوا رہتا اللہ محمد، آتا ہے مارکیٹ میں ایسا، 2-3 لاکھ دام ہے، اور حافظ صاحب کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے تو کم سے کم 5 لاکھ روپیہ ان کو ملتا ہے تراویح میں. اور اب یہ تو آپ لوگ بولے کہ قرآن سے مجھ کو محبت ہے، تو یہ دوسری دلیل کٹ گئی. تیسری دلیل، فری والا قرآن ہم اور آپ اپنے گھر میں رکھے ہوئے یا پیسہ والا؟ فری والا. کہاں سے آتا ہے؟ عرب سے آتا ہے. ہم اور آپ قرآن کو چھاپتے کیوں نہیں ہے؟ پیسہ کیوں نہیں لگاتے قرآن پر؟ لگاتے ہیں پیسہ. ترجمہ والا قرآن ہے جس پر آپ لوگوں نے پیسہ لگایا، اتنا بڑا مجمع ہے. عرب والے کو الحمدللہ ثواب مل رہا ہے، لیکن فری والی چیز جتنی چیز مل رہی ہے اس کی اہمیت گھٹ رہی ہے. کلیئر بات ہے، سن لیجئے گا. جب پیسہ لگائیے گا تب من لگے گا، محنت لگے گی، تب کوشش ہوگی، تب ہوگا. 3 دلیل میں نے آپ کو دے دی اور تینوں میں آپ نے یہی کہا کہ ہمیں قرآن سے زیادہ محبت ہے، لیکن دلیل سے آپ نے ثابت کیا قرآن سے زیادہ محبت ہے. تو میرے بھائیو یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ سب فری والا چاہیے. اللہ کے واسطے قرآن سے اپنی محبت کو مضبوط کر لیجئے. قرآن کا ٹیوشن کتنا مہنگا ہونا چاہیے؟ انگریزی کے ٹکر میں رہے، ہے نا میرے بھائیو. ہمارے سماج کے اندر سدھار میں تو ہمارے کو اپنے اندر پہلے سدھار لانا ہے. یہ بڑے بڑے جلسے جو ہو رہے ہیں نا، الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن جلسے والے کی ایک نیت یہ بھی ہے کہ لوگوں کی آخرت سدھرے اور ہماری دنیا سدھرے. ایک سب کی نیت میں جھانکتا نہیں، عام سروے میں کر رہا ہوں. خود ہی کتنے جلسہ والے نمازی نہیں پڑھتے ہیں. اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، اربوں خربوں روپیہ جا رہا ہے. سیمانچل کا پورا علاقہ، اس طرف کا پورا علاقہ، اربوں خربوں روپیہ جا رہا ہے. جلسے ضرور کیجئے، لیکن کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا ہے کہ کچھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ مدرسہ جیب میں لے کے ہم گھوم رہے ہیں. مدرسہ کہاں لے کے گھوم رہے ہیں؟ جیب میں. اور مسجدیں ہماری ویران پڑی ہوئی ہے. ہماری عورتوں کی بے پردگی ہر طرف دکھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ ساؤتھ میں آپ چلے جائیے، ساؤتھ میں مدرسہ جیب میں نہیں ہے. ارے کبھی اس پر بھی تو غور کیجئے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ کی طرف پڑھنے والے ساؤتھ کے لوگ کہاں آتے ہیں؟ ایسے مدارس، ایسے ہمارے اسکول. ٹیلنٹ پیدا کیجئے، ٹیلنٹ بولتا ہے. صلاحیت پیدا کیجئے، صلاحیت بولتی ہے. تو میرے بھائیو یہ سب پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. آج اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ظاہری طور پر ہمارا لائسنس ہے. کون سا لائسنس ہے وہ؟ سکھ لوگوں کو جانتے ہیں؟ سکھ لوگوں کا لائسنس کون سا ہے؟ پگڑی ہے اور داڑھی. ہم مسلمانوں کا لائسنس داڑھی تو ہے، داڑھی اور ٹوپی. اب ایسے بولیں گے تو پھر آپ کہیے گا کہ آپ ہنساتے ہو. کچھ مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں. نماز کے وقت ٹوپی لگا لیجئے، نماز پڑھ کے ٹوپی نکال دیجئے. ارے بھیا کچھ مسجدوں میں اب داڑھی بھی رکھنی پڑے گی کہ جس طرح ٹوپی لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی بھی لگا کے پڑھ لیجئے اور پھر نکال کے رکھ دیجئے. صحیح بولا غلط بولا؟
اب آپ ہی بتائیے، ٹوپی کی تو اتنی بڑی اہمیت ہے، داڑھی کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 259، اعفوا اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ۔ آج مونچھ بڑی لمبی لمبی ہے، اس طرح تیل لگا لگا کے تاؤ دیتا ہے، اس طرح ہلاتے رہتا ہے، اور داڑھی رکھ رہے ہیں بڑھوا ہے، بڑھوا کہیں ہے، بڑھوا ہے۔ شادی سے پہلے اگر داڑھی رکھ لیا تو اماں خود رکھنے نہیں دیتی ہے، ابو بھی رکھ رہے بڑھوا کہیں گا۔ اور آج کل تو کچھ لڑکی بھی چاہتی ہے کہ داڑھی والا نہیں ملنے کا، بھالو نا داڑھی والا صفا چٹ۔ اس لیے مولوی سے بھی آپ شادی کرنے سے بھاگ رہی ہے، کیوں؟ مولوی بولے گا 5 وقت کی نماز پڑھو، مولوی بولے گا گانا مت سنو۔ مجھے آپ بولنے دیجئے، گاؤں گھر میں جب کوئی مسئلہ پھنستا تو لوگ لڑکے کو پیٹتے ہیں یا لڑکی کو پیٹتے ہیں؟ بول ہی نہیں رہے، کاہے پیٹتے ہیں؟ لوہا اور چمبک ہے، جانتے ہیں لوہا اور چمبک؟ ارے لوہا اور چمبک جانتے ہیں؟ لوہا اور چمبک دونوں سٹتے ہیں یا ہٹتے ہیں؟ سٹتے ہیں۔ تو اگر لڑکے ہی کی غلطی ہے 99 تو 1% ان کا بھی ہے نا، سگنل ان طرف بھی ملا ہے، تو ان کو بھی کچھ لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ کچھ ہونے لگتا ہے۔ مار کون کھاتا ہے؟ اب آپ ہی بتائیے، انصاف ہے یہ؟ ابھی ایک صاحب مجھے ملے، ڈرائیور صاحب، بولے مولوی صاحب گجب ہو گیا۔ کیا گجب ہو گیا؟ ارے جس کی شادی ہوئی نہیں رہتی ہے سب کی بات نہیں کرتے، سب لیڈی بچی کی بات نہیں، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ کہیں کہ وہ بولتی ہے لگائیے نا گانا۔ ڈرائیور صاحب وہ کیا بولتی ہے؟ اور گانا بھی کون سا والا؟ اوہو مولوی صاحب بھوجپوری، سمجھے گانا کون سا؟ نہیں ہے کون سا؟ آپ ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ والا لگائیے، ہندی والا نہیں، وہ والا لگائیے۔ مولوی صاحب نہیں بولنا چاہتے، آن کیمرہ ہے، گڑبڑ ہو جائے گا، ورنہ اس کا ایک نام ہے، نہیں بول سکتے، وہ والا لگائیے۔ اور نہیں لگاتا تو بولے موگیا کہیں کا، جانتے ہیں موگیا کہیں کا؟ نہیں معلوم، یعنی لیڈیز کی طرح تو بھائی لگانا، اس کا بولتے ہیں نہیں سب لوگ اتر جاؤ، یہ گانا نہیں لگا رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ غیر مسلم ڈرائیور ہے، اسے فون نمبر مانگ لیا، ابھی اپنے یہاں بار بار تقریر ہوتی ہے ہماری بیٹی بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے، تو ہماری بیٹی بھی کہیں کہیں پہ بھگا رہی ہے، کیوں بھاگ رہی ہے بھائی؟ کیوں ایسا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس پوائنٹ پہ بات کریں گے۔ صحیح مسلم سنن نسائی کتاب النکاح حدیث نمبر 3341، واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ۔ ابو طلحہ آپ جیسے کہ پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں مسلمان عورت ہوں، یہ نکاح کیسے ہوگا؟ اور ہماری بیٹیاں کچھ سب کی بات بالکل نہیں کرو، تو کہیں نہ کہیں تو مسئلہ ہے بھائی، یوں ہی بھاگ جائے، ون سائڈ بات کر رہے لوگ۔ ابھی دیکھیے کہیں پر بیچاری ہماری بیٹیا کا قتل بھی ہو گیا ہے، اٹھا کے اسکول سے لے گیا اور ریپ بھی کیا، 2-3 دن کے بعد پھر وہیں پر لا کے ننگا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو کیا ہو رہا ہے؟ توحید مضبوط کیوں نہیں ہے؟ بیٹیا کو دین کیوں نہیں سکھا رہے ہیں؟ ایمان مضبوط کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو کہا آپ جیسے کو رد نہیں کیا جا سکتا، میں مسلمان عورت ہوں اور آپ ہیں ہی نہیں، کیسے ہوگا یہ؟ تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، بولے یہی مہارا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے، گانا سننے میں اگر ہم لوگ آگے آگے ہیں تو گانا سننے میں، او بھائی گانا سننے میں وہ بھی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الاشربہ حدیث نمبر 3696، ان اللہ حرم علی او حرم الخمر والمیسر والکوب الطبل، اس میں 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یا شراب کو حرام کیا ہے، یا جوئے کو حرام کیا ہے، اور جوئے کو حرام کیا ہے، اور ڈھول کو حرام کیا ہے۔ 3 حرام چیز۔ شراب اپنے یہاں لوگ پیتے کہ نہیں پیتے؟ بہار میں تو بینڈ ہے، پیتا کہاں سے ہے بھائی؟ ارے بینڈ ہے کہ نہیں؟ ہم نتیش جی کے آبھاری ہیں، ان کے منتری جی کے سب کے آبھاری ہیں کہ سبحان اللہ پورے بہار میں شراب پر بینڈ لگا دیا ہے۔ دیکھیے وہ صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ اس کے باوجود حالت کیا پینے والوں کی؟ کہاں سے لاتا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، جوا بھی کھیلتے ہیں، نہیں کھیلتے، اور چاہتا ہے کہ ایک ہی رات میں ریلائنس کمپنی کا مالک بن جائے، ہو پائے گا؟ اسی میں ہار جاتا ہے،
کبھی کبھی اپنی جورو کو بھی ہار جاتا ہے، بیٹی کو بھی ہار جاتا ہے، سب ہار جاتا ہے۔ ایک چیز اور ہے، اب آپ لوگ کے یہاں ہے کہ نہیں پتا، جن دھن بینک ہے کیا آپ لوگ کے یہاں؟ بندھن بینک کہ جن دھن بینک کیا ہے؟ بندھن بینک، جس میں لیڈیز ہی کو پیسہ دیتا ہے بینک والا، بندھن، اور لیڈیز کو رے کا کہا جائے مولوی صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا، بھابھی بھابھی انٹی، بینک والا سب آتا ہے، بھابھی ہیں، اور یہاں بھیا موجود ہے، کتنا بے غیرت ہے بھائی، بھائی کتنا بے غیرت ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیوی کو پوچھتا ہے، اس کو پوچھوے نہیں کرتا ہے۔ ارے ذرا غیرت پیدا کیجئے بھائی، میں موجود ہوں، مجھ سے بات کیجئے گا کہ میری بیوی سے کیجئے گا؟ اور یہی ہماری بیوی ہے، جن دھن بینک والے سے بات کرتی ہے اور مولوی صاحب سے لمبا گھونگھٹ تان دیتی ہے۔ مولوی صاحب ہے یہ نہیں، آپ ہے کا؟ مولانا لوگوں کو دیکھ کر لیڈیز لمبا گھونگھٹ کاہے تانتی ہے بھائی؟ کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے؟ بول بھی نہیں کر رہے، کبھی غور کیا اس پر آپ نے؟ مرد ہے وہ، ارے رے کیا بول دیے بھائی، سب لوگ مرد ہیں، ایسا تھوڑے نا، کیسا بولے مرد ہے، ایسا بولیے گا پٹوا دیجیے گا، پٹوا دیجیے گا آپ سب کو، ہے؟ داڑھی ہے اس لیے اس کے سمان میں گھونگھٹ ہے، اور دوسرے بغیر داڑھی والے سے چاہے وہ بینک والا رہے یا اپنا دیور رہے یا بازو والا رہے، ہی ہو ہا ہا، تو وہ بینک والا ہمارے رہتے ہوئے ہماری بیوی سے بات کرے گا رے۔ اور آپ کو پتا ہے بینک کا پورا پیسہ نہ بھرنے کی وجہ سے کتنی بہنوں کی عزت چلی گئی ہے، کتنی ماں کی عزت چلی گئی ہے، کتنے گھر میں مسائل پیدا ہو گئے، لیکن اس پر کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر آپ کو بینک سے قرضہ لینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے بھائی؟ آپ ہی کیوں، مرد جا کے لے آئیں، لیکن ویسے تو لینا صحیح نہیں نا بھائی۔ تو آپ دیکھیے یہاں تیسری چیز جو تھی اس حدیث میں، طبلہ حرام، ڈھول باجا، کوئی کسی کے جیت پر ڈھول باجا بجانا صحیح ہے؟ موبائل میں ڈھول باجا سیکھنا سننا صحیح ہے؟ ڈھول باجا چل رہا ہے، میوزک، گانا، ڈسکو، ڈانسر، کمر ہلا ہلا کے بولنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں بول پا رہے ہیں۔ کون سا گانا سنتے ہیں زیادہ؟ بھوجپوری، واہ رے واہ، ڈھول باجا۔ ابھی سب کا موبائل اگر ہم اور آپ جمع کر لیں تو ہمارا پورا اخلاق موبائل میں چھپا ہوا ہے۔ وہ تو اللہ رحم کرنے والا کہ لوگوں کی نظر میں ہم کو محبوب بنا کے رکھا کہ لوگ محبت کرتے ہیں، ورنہ ہمارا اخلاق اتنا گیا گزرا ہے کہ پوری ریل اگر وہ کھول دے تو کوئی بھی ہماری عزت نہ کرے۔ میرے بھائیو، چل رہا ہے نا اپنے سماج میں۔ ایک چیز اور، سود خور بھی بہت زیادہ، سود کھانے والے، بیاج کھانے والے بہت پائے جا رہے ہیں، خوب کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لا رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ ہماری کہاں سنتا ہے؟ اللہ کیسے سنے گا؟ جو لوگ سودی کاروبار میں لگے ہوئے اس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ابن ماجہ کتاب التجارات حدیث نمبر 2274، الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امہ، سود کے 70 درجے ہیں، سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی؟ اب وہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سودی کاروبار تو نہیں کر رہے لیکن جا کے گواہ بن جا رہے ہیں، لکھ کے دے رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1598، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقال ہم سوا۔ جو سود کھاتا ہے، نمبر 1 جو سود کھلاتا ہے، نمبر 2 جو گواہی دیتا ہے، جو لکھتا ہے، نمبر 3، نمبر 4 جو گواہی دیتا ہے، کہا سب برابر ہے۔ یہ LIC والا گھوم رہا ہے بار بار ہر جگہ، کرا لیجئے کرا لیجئے کرا لیجئے، ہے نا؟ ہاں اچھا، گھر لینا ہے تو بینک میں چلے جائیے۔ کون سا لون ہے بھائی وہ؟ بولیے نا بھائی، گھر کے لیے دے رہے ہیں، ہوم لون، یا صحیح انگلش میں بول رہا تھا، صحیح یاد دلا، کون سا ہے؟ ہوم لون، گھر لون نہیں، کون سا ہے وہ؟ ہوم لون لا رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ کس کے لیے بنا رہے ہیں ہم اور آپ؟ یہ بچوں کے لیے۔ ارے کس بچے کے لیے؟
اور گھر کے آگے لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، جبکہ وہ گھر کس سے بنا ہوا ہے؟ سود کی پیسے سے بنا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ھذا من فضل ربی۔ رے بھائی جب لکھنا ہی ہے تو پوری آیت لکھ، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہاں تک ہے وہ، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ اس لیے کہ وہ آزمانتا ہے کہ میں ناشکرا ہوں یا شکر گزار ہوں۔ ھذا من فضل ربی، واہ، سود کے پیسے سے بنایا ہوا گھر، ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے۔ میرے بھائیو، سودی کاروبار چھوڑ دیجئے، جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب آپ ہی بتائیے، کم کھائیے، کم پہنیے، کم سوچیے، ہائے ہائے کم کیجئے، کیونکہ وہاں حساب نہیں دے پائیں گے ہم اور آپ۔ جو لوگ سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، صحیح بخاری کتاب التعبیر حدیث نمبر 7047، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے بارے میں، جو لوگ زنا کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرے گا، کتنے لوگ شادی شدہ بھی ہے لیکن سائیڈ والی کو بھی ہاتھ دیے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ابھی شادی کریں گے۔ ایک چیز اور ہے، آپ پوچھ ہی لیتا ہوں، لیکن یہ حدیث ابھی رہنی بات ہے، ایسا نہ ہو حدیث نکل جائے۔ جلدی شادی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے بھائی؟ ہے نا؟ اچھا، آپ لوگ کیا شادی بیاہ میں لین دین بھی ہے کیا؟ اچھا، باراتی بھی ہے کیا؟ ارے رے 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 رے، یہ کیا بول گیا میں؟ یعنی لین دین بھی ہے، باراتی بھی ہے۔ چلیے ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، ماسٹر صاحب، ہمیں اور آپ کو دو چیز سرکاری چاہیے، ایک جمائی اور ایک کمائی۔ جمائی سمجھتے ہیں؟ جمائی راجہ مطلب داماد، صحیح پکڑے، داماد، جمائی، کمائی سرکاری نوکری، بقیہ سب پرائیویٹ چاہیے۔ آج کل لوگ اپنی بیٹی نہیں دے رہے، کس کو دے رہے ہیں؟ سرکاری والے کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، ماسٹر کو، مولوی صاحب کو۔ کون دیتا ہے؟ غریب کہیں کا، فقیر کہیں کا۔ 1 لاکھ کماتے ہیں کیا؟ آپ کا خود کا گھر ہے کیا؟ میری بیٹی کیا کھائے گی، کہاں رہے گی؟ پہلے وہ حدیث سنا کے پھر اس مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ جو لوگ زنا میں لگے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، موقع مل رہا چوکا مار رہا ہے، یہ چوکا مار رہا ہے، حالت دیکھ لے بھائی۔ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تندور ہے روٹی والا، روٹی کی طرح جو تندور جس میں روٹی سکتے ہیں، پکتی ہے، کہا اس کے اندر ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے، بلاکار کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ پھر اس کے بعد دیکھا ایک ندی ہے، اس میں تیر رہا ہے ایک آدمی، پور رہا ہے، اور کنارے پر آتا ہے، تو اس کے بعد کنارے پر آنے کے بعد اس کو بھگایا جاتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر بھگایا جاتا ہے، منہ میں پتھر، خون کی ندی۔ کون ہے یہ؟ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، یہ سود کھاتا تھا۔ میرے بھائیو، معمولی نہیں، ذرا غور کیجئے، سوچئے، فکر کیجئے، دنیا سے ہم اور آپ چلے جائیں گے۔ تو آئیے تو شادی کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگ کے یہاں ذات برادری بھی چلتی ہے کیا؟ واہ رے واہ، شیخ شیخ، پٹھان پٹھان، خان خان، سید سید، یہ ٹھیک۔ ہمارے اور آپ کے لیے تو ایک ہی خاندان ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی خاندان ہے؟ جب زنا کرنا ہو، غلط کام کرنا ہو تو اس میں خاندان دیکھتے یا صرف عورت دیکھتے؟ جب غلط کام کرنا ہو تو عورت دیکھتے، اور جب شادی کرنا ہو تو خاندان دیکھتے۔ واہ رے عقل مندی! چلیے، موسیٰ علیہ السلام بھی شادی کر رہے ہیں۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28، آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 28 تک پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پردیس گئے، مصر سے مدین چلے گئے۔ 2 لڑکیوں کو جو کھڑی ہوئی تھی ان سے پوچھا، قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، آپ دونوں یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ بولے انتظار میں کھڑی ہے جب تک یہ چرواہے نہ پلا لے، ہم اپنی بکریوں کو نہیں پلاتے، کیونکہ ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا پرانے زمانے میں جو لیڈیز تھی اللہ والی، وہ مجبوری میں گھر سے نکلتی تھی، اور آج کل کی جو کچھ مائیں بہنیں مجبوری میں گھر کے اندر ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا۔ پھر آگے کہا وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا شاید بھائی گھر میں نہیں ہے، اور ابا اگر اچھے ہوتے تو وہی جاتے،
اس سے یہ بھی پتا چلا ماں باپ کی خدمت بیٹی بھی کرے گی. اپنے یہاں کیا مشہور ہے؟ ماں باپ کی خدمت بیٹا کرے گا. بیٹی بھی کرے گی کیونکہ بیٹی اپنا دھن ہے، بیٹی پرایا دھن نہیں ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پلا دیا. آپ میں سے جو کچھ نوجوان ہیں جن کی شادی اب تک نہیں ہوئی ہے، ہاتھ اٹھائیے تو. شادی نہیں ہوئی ہے. آپ کی بھی نہیں ہوئی، ان کی بھی نہیں ہوئی، آپ کی بھی نہیں ہوئی. اٹھائیے اٹھائیے، شرمائیے رکھا ہے. شرما کہہ رہے ہیں بھائی، سمجھ میں نہیں. مولوی صاحب کھا جائیں گے کا سیدھا بات کیجئے نا. پہلے بولا کہ یہ مولوی صاحب ذرا ہٹ کے ہیں، وہ والے نے بات کیجئے ذرا. ساتھ آپ کی بھی شادی نہیں ہوئی. جس کی بھی شادی نہیں ہوئی، بہنوں سے بھی میری اپیل ہے، اگر شادی نہیں ہوئی تو آج میں ایک ایسی دعا بتا کے جا رہا ہوں، اس دعا کو پڑھنے سے انشاءاللہ شادی کے راستے کھل جائیں گے. کچھ لوگوں نے مجھ سے مذاق کر لیا کہ ارے مولوی صاحب پہلی شادی کے لیے تو دعا آپ نے بتایا، دوسری تیسری کے لیے بھی کوئی چانس ہے؟ تو میں بولا آپ پڑھ لیجئے، نصیب کا لکھا ہوگا تو آپ کا بھی ہو جائے گا. میں اس میں تھوڑا نہ لکھ کے آیا، لیکن اس دعا کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی ہے، تو یہ کنفرم ہے. کون سی دعا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کچھ لوگ چپکے چپکے مولوی صاحب سے مانگ لیتے ہیں، مولوی صاحب وہ دعا دیجئے نا. لے لیجئے گا، چپکے سے بھی ضرورت پڑے گی تو اس کا بڑا فائدہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تو فائدہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی ہوگا، جو بھی چاہ رہے ہیں ان کا بھی ہوگا بھائی. چلیے اس کے بعد تمشی علی الاستحیاء، شرماتے ہوئے آئی. عورت کا زیور ہے شرم و حیا. جس عورت میں شرم و حیا نہ رہے اس کو عورت نہیں کہہ سکتے. پورے قرآن مجید میں کسی بٹیا کا اگر کوئی نقشہ کھینچا گیا ہے تو اس آیت میں ہے تمشی علی الاستحیاء. وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یا شعیب نامی نیک آدمی کی بٹیا ہے. بٹیا ہو تو ایسی کی جن کا تذکرہ قرآن میں آ جائے، جن کا ذکر قرآن میں آ جائے. آج کل ہمارے گھر کی ماں بہن جو کوئی ماں جاتی ہے تو بہو لانے، اور بہن جا رہی ہے تو بھابھی لانے، ایسی ایسی کمی نکالتی ہے کوئی حساب نہیں. خود ہے کالی کلوٹی لیکن ہیروئن دیکھنے گئی ہے، انگریزنی دیکھنے گئی ہے، اور جب دیکھ کے آتی ہے تو کم سے کم 50 گھر کا کھانا کھا کے، ساڑی پہن کے، کپڑا پہن کے، اور گھر میں آ جاتی ہے اور کیا بولتے ہیں؟ میرا بابو، میرا سونا ہیرو ہے، وہ گٹی موٹی، وہ پھچی. صحیح نہیں ہے. تو عورت ہی عورت کی دشمن ہے کہ نہیں؟ ارے اگر آپ کا بیٹا ہیرو ہے تو کسی کی بیٹی کسی کے لیے ہیروئن ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. وہ آ کے کہی تمشی علی الاستحیاء قالت ان ابی ادعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ بدلہ دے جو آپ نے پانی پلا دیا ہے. صرف پانی پلانے کا اتنا بڑا بدلہ کہ گھر بھی ملے گا اور گھر والی بھی ملے گی. ڈاکٹر صاحب فری میں نقشہ بناتے کیا؟ ڈاکٹر صاحب فری میں دوا دیتے، انجینئر صاحب فری میں نقشہ بناتے، مولوی صاحب فری میں فتوا دیتے. جی نہیں، صحیح ہے نا؟ مولوی صاحب فری میں فتوا، ارے بھائی پھنس گئے. مولوی صاحب فری میں فتوا دیتے. اب یہاں دیکھ لیجئے پانی پلانے کا جو انعام ملے گا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح سے کروں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام آپ کا خاندان کیا ہے؟ شعیب علیہ السلام یا شعیب نامی نے ایک آدمی نے کہا کہ آپ کا خاندان کیا ہے؟ پوچھا. 1 لاکھ کماتے ہیں؟ آپ کا خود کا گھر ہے؟ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ جس کو یہ داماد بنانے جا رہے ہیں آگے چل کے یہ وقت کا نبی ہوگا. دیندار کو اپنی بیٹی دیجئے، مالدار کو نہیں. میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے کہ میری شادی 2050 میں ہوگی. تو کچھ لوگوں نے نیچے کمنٹس کر دیا ارے مولوی صاحب آپ کی تو ہو گئی، تو 2050 میں پھر کب ہوگی؟ رے بھائی میری آواز ان نوجوانوں کی آواز ہے
جن کی شادی ان کے ماں باپ نہیں کرا رہے ہیں، چاہے دان دہیج کی وجہ سے یا بیٹی والے گھر کی وجہ سے اور کمائی کی وجہ سے۔ اس لیے میں سب سے اپیل کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی بیٹی پر بھی رحم کیجیے اور اپنے بیٹے پر بھی رحم کیجیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو پردے ہی میں چھپا لیجیے، ذات برادری مت دیکھیے۔ اور کچھ کھول کے بولنا ہے، ذات برادری مت دیکھیے۔ شعیب نامی نیک آدمی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی دی تو کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی دونوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، اپنی بیٹیوں میں سے دونوں ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، شرط ہے میرے پاس آپ 8 سال رہیے گا یا 10 سال۔ بیٹی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، بیوی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے سال تک رہے؟ 10 سال سسرال میں رہے۔ اس سے پتہ چلا ضرورت کے تحت سسرال میں بھی جا کے ہم رہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اور آپ جا کے رہیں گے تو لوگ کہیں گے جورو کا غلام ہو گیا ہے، بیوی کا نوکر ہوا ہے کہ یہی پڑا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے سالہ نہیں رہا ہوگا، تو جب سالہ نہیں ہے تو جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت ہماری بیوی کرے، ہماری بیوی بھی چاہتی ہے کہ ان کے ماں باپ کی خدمت ہم کریں۔ تو اگر سسرال ہی میں جا کے کچھ دن ساس سسر کی خدمت کیجیے گا تو شان چھوٹی ہو جائے گی۔ ارے آپ موسیٰ علیہ السلام کا رول ادا کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کر سکتے تو ہم کہیں نہیں؟ تو میرے بھائیو، دان دہیج میں آپ لوگ کیا کتنا لیتے ہیں؟ 2 چکا یا 4 چکا؟ 2 چکا؟ ارے 2 چکا یا 4 چکا؟ 2 چکا 4 چکا، اب آگے 6 چکا اور 8 چکا ملے گا۔ کھانے میں کیا کھا کے آتے ہیں؟ دال بھات بھرتا اوہ جکا ہم اور آپ کبھی کھائے نہیں ہیں۔ اور کینلے پانی پیتے، جانتے کینلے پانی؟ بسلری کی طرح ایک پانی کا نام ہے کینلے پانی، ٹھنڈا بھی پیتا ہے اور ہاتھ آدھا کھاتا ہے وہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور ایکسیڈنٹ بھی گاڑی ہو جاتی ہے، باراتی لوگ مر جائیں گے لیکن بارات جانا نہیں چھوڑیں گے۔ اب مولوی صاحب کیا کریں؟ اب جن کو مرنا ہی ہے تو کیا کریں بھائی؟ ہماری غیرت مر گئی نا بھائی۔ آپ کو کیا معلوم کہ بیٹی والا سود پر پیسہ لایا ہے، زمین بیچا ہے آپ کے کھانے کے لیے، کہیں کے تو لاٹھی سے مارتے ہیں، کہیں کے باراتی لوگوں کو کرسی سے کھانا ہی پھینک دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب، یہ دانت ہل رہا ہے، بوٹی اچھی والی دیجیے نا، تو ہل رہا ہے تو یہاں کہاں کو ہے؟ دانت ہل رہا ہے، صحیح دانت ہل رہا ہے، ٹاننے میں دانت ہل رہا ہے، واہ رے واہ، کتنا اچھا لگا۔ اور گھر پہ اگر میری بیوی مجھ سے کہے بولیے گا نہیں، بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے، بہت اچھا لگتا ہے سنتے ہوئے۔ اور جس گلاس میں پانی پی رہے میرے ابا نے دیا ہے، جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے میرے ابا نے دیا ہے، اچھا لگتا ہے سننے ہوئے؟ بولوے نہیں کر۔ جس گاڑی میں چل رہے میرے ابا نے دیا ہے، بولیے گا نہیں، اچھا لگتا ہے سنتے؟ آپ کی ہو گئی؟ آپ کی ہو گئی؟ ہو گئی؟ اچھا لگتا ہے؟ آپ لے بھی نہیں کیے ہے نا؟ اچھا لگتا ہے سنتے ہوئے؟ ہماری غیرت کہاں چلی گئی بھائی؟ ایک چیز اور، جو جتنا کمزور ہے وہ اتنے زیادہ بھیک مانگ مانگ کے بیٹی کی شادی کر رہا ہے۔ میں نے یتیم بچیوں کو دیکھا، اس کا ماموں 15 لاکھ روپیہ لگاتا ہے شان کے لیے۔ رے بھائی 15 لاکھ کا ان یتیم بچیوں کے لیے کچھ کر دیتا ہے، شان بڑھاتا ہے، ایسے لوگ ہو جاتے ہیں۔ ایک بات اور کہہ دوں، بیٹی والے بھی کسی سے، ایک جگہ ابھی شادی ہوئی ہے، پولیس نے کیس کیا ہے اس پر، ذرا کان کھول کے سنیے گا۔ سمدھی جی کو صرف اور صرف کیش میں 2,56 لاکھ روپیہ ملا ہے، صرف اور صرف، اس لیے میں نے 3 مرتبہ صرف لگایا ہے۔ جوتا چورونی، آپ لوگوں کے یہاں بھی جوتا چورایا جاتا ہے کیا دلہا بابو کا؟ یا نہیں ہے؟ نہیں، ہاں اچھا جہاں ہے اس کی بات کرو۔ دلہا بابو کا جوتا چورونی صرف اور صرف اور صرف 11 لاکھ روپیہ ملا ہے۔ تو چور نہ پیدا ہوگا کہ ایماندار پیدا ہوگا؟ اتنا ہی نہیں، قاضی صاحب کو صرف اور صرف اور صرف 11 لاکھ روپیہ ملا ہے۔ یہاں جتنے قاضی صاحب موجود ہیں ان کے من میں لڈو پھوٹ رہا ہوگا، اللہ ماشاء اللہ، رے بھائی وہ جگہ کہاں ہے، ہمیں بھی لے جائیے،
کب ایک آدھ مرتبہ موقع ہو جائے. سچا واقعہ ہے. آپ جائیے سرچ کیجئے, جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا. اچھا وہاں چلے جائیں گے قاضی صاحب, وہاں چلے جائیں گے. اب آپ بتائیے, پیسے والے کے پاس پیسہ کم ہے لڑکی والے کے پاس. ایک لڑکی والے نے اپنی بیٹیا کی شادی کی ہے, صرف اور صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. ارے شادی ہال میں جو خرچ ہو رہا, کتنا خرچ ہو رہا آپ کو پتا ہے؟ سالانہ خرچہ شادی بیاہ میں بھارت دیش کے اندر لگ بھگ ایک اندازے کے مطابق 20,000 کروڑ روپے ہے. 20,000 کروڑ. اگر ان پیسوں کو جمع کیا جاتا تو کتنے اسکول اور کالج ہم اور آپ بنا لیتے. بنا سکتے تھے کہ نہیں بنا سکتے تھے؟ کچھ لوگ ولیمے میں بھی بہت خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ کھائے ہیں تو کھلائیں گے. ولیمے میں بہت خرچ کرتے ہیں. ایک صحابی کا ولیمہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ, صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 511 یا 5155. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. شادی ہو گئی؟ بولے ہاں ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا. مدینہ کی بستی چھوٹی سی بستی ہے, بلا سکتے تھے, نہیں بلایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا دیے ہو؟ تو بولے یہ میں نے دیا, یعنی مہر دیا. پھر آگے کہا بارک اللہ اولیم ولو بشات. عبد الرحمن ولیمہ ضرور کرنا گرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی ہیں. 100 اونٹ بھی اگر وہ کاٹ دے تو کمی نہ ہو. تو ان سے بکری کا ہے کہا, اس لیے کہ بڑے بڑے سیٹھ لوگ ہی, چاہے بیٹی والے ہو یا بیٹا والے ہو, وہ اپنا پیسہ دکھاتے ہیں الا ماشاء اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ دیکھ لیجیے. صحیح بخاری کتاب الصلاح حدیث نمبر 371. صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان عندہ شیء فلیجب, جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے کے چلا آئے. تو کوئی کھجور لا رہا, کوئی ستو لا رہا, کوئی کچھ اور لا رہا ہے, سب لایا گیا اور حلوہ بنایا گیا. حلوہ بنایا گیا اور یہی فکانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ حلوہ ہے. یہ حلوہ. اب آپ لوگ بتائیے حلوہ والا ولیمہ کبھی کھائے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ سنت پر عمل کب ہوگا بھائی؟ قبول بھی نہیں کرتے, جبکہ سب کھاٹی لوگ ہیں. میٹھا تو الگ ہے وہ, یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ولیمہ ہی حلوہ ہے بس. کون سا حلوہ؟ کھجور ہے, ستو ہے, یہ سب ملا کے ایک حلوہ بنا لیا ولیمہ. کتنا لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہوگا؟ بولوے نہیں کر رہے. ارے کچھ نہیں پیسہ خرچ ہوا ہوگا, کیونکہ جن کے پاس جو ہے وہ لایا, سب کا ملایا, حلوہ بنایا. تو یہ سنت پر عمل کب ہوگا بھائی؟ تو ولیمہ بھی کچھ لوگ دکھانے والا کرتے ہیں. اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے, اس کا بڑا فائدہ ہے. اب آخری ایک دو بات بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا. ہمارے کچھ نوجوان ایسے جو پوری رات موبائل میں لگے ہوئے ہیں, ہے نا. چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند, اور بڑے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند. آنکھ اتنی موٹی موٹی ہو گئی ہے, آنکھ پہ چشمہ ہے, پوری رات جاگ رہا. اب ہمارے کچھ بزرگ حضرات بھی فوٹو والا موبائل چلاتے ہیں, اور ہمارا جو بوا سب ہے, چھوٹا بوا, جہاں رویا امی نے صرف موبائل دھرا دیا. اور وہ تو اتنا ہوشیار ہے چھوٹا بوا کہ ہم جو موبائل میں لاک لگا دیتے ہیں اس کو وہ کھول دیتا ہے. بوا کھلتا کہ نہیں کھلتا ہے؟ بابو کو لگا کے دیجئے, کھول دے گا سیدھا. اور بوا تو ایسا بوا ہے, خود بھی جا رہا ہے, بچپن سے بھٹک رہا ہے, بلی کو بھی بھٹکا رہا ہے. بلی بھی سائڈ میں آ کے دیکھتے رہتی ہے. یہاں تک کہیں وہ بانر کو بھی بھٹکا دیتا, بانر بھی آ کے دیکھتے رہتا. میرے بھائیو یہ سب کیا چل رہا ہے کہ نہیں؟ 50 ہزار کا موبائل, 1 لاکھ کا موبائل, اور جس کا آدمی باہر کما رہا ہے اس کی عورت کو دیکھیے آپ, برقع پہن کے اور بغل میں بیگ ٹانگ کے, 50 ہزار کا موبائل لے کے اور ہاتھ میں مہندی لگا کے, ہیلو ہائے پیسہ کب بھیج رہے ہیں, ہیلو ہائے پیسہ کب بھیج رہے ہیں. خیریت کبھی نہیں پوچھا. کوئی بتا دے کہ میری بیوی خیریت پوچھتی ہے؟ ہاں ایک ہی چیز میں پوچھتی ہے, زیادہ کچھ بولیے گا نا آنکھیں نکال دیں, ایسی خیریت پوچھ لیتی ہے. پردیس میں ہم اور آپ کما رہے ہیں, ہم تو مشین ہو گئے بھائی پیسے والی, اس لیے ان کے کچھ بچے بگڑ گئے, کچھ بیوی بھی بگڑ گئی ہے.
ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے جو دبنگئی کرتے ہیں، دادا بن گئے، دادا، اس کی زمین لے لیا، اس کی زمین لے لیا، اس کی زمین لے لیا، دادا بن گیا، بہن کا کھائے بیٹھے ہیں، کتنے میراث میں نہیں دے رہے ہیں۔ آخری حدیث صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610۔ اروا ایک عورت ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر بنایا تو اس عورت نے کہا نہیں یہ گھر میرا ہے، بولے گھر میرا ہے، تو انہوں نے کہا میرا ہے، میرا ہے۔ اب انہوں نے ایک حدیث سنا دی، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق توقه من 7 ارضین یوم القیامہ، جس نے ایک بتہ زمین کسی کی لے لی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج ہم میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں جو مسجد کی زمین، مدرسے کی زمین، قبرستان کی زمین، بھائی کی زمین، خود بہن کی پراپرٹی کو لیے بیٹھے ہیں، کھائے ہوئے ہیں، اور بولتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں۔ میرے بھائیو، عبادات میں معافی، معاملات میں معافی پلس تلافی پلس معافی۔ عبادات مثلا نماز روزے میں کچھ کمی رہ گئی، اللہ معاف کر دے گا۔ معاملہ، لین دین، ویوہار میں کچھ کمی رہ گئی، جب تک بندہ نہ معاف کرے اللہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہ عورت نہیں مانی جس نے ایک بتہ زمین لے لیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سرکار کی زمین کو قبضہ کیے ہوئے کہ نہیں؟ یہ لائٹ کو قبضہ کیے ہوئے ہیں، اندر گھسا کے اس کا بل کم آتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا مولوی صاحب گھسائیں گے تو 4، بغیر گھسائے 8، نہیں سمجھے؟ ارے گھسائیں گے تو 4000 کا مہینہ آئے گا، بغیر گھسائے ہوئے 8000۔ بولا بھیا 8000 دیجئے، سرکار کی سیوا کیجئے، کاہے کو غلط لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو پتہ یہ چلا بھائی یہ لائٹ جو ہے، پنکھا ان کا جو ہے استعمال ہو رہا ہے، بجلی کا غلط استعمال نہیں، جتنا ہے اتنا آپ کو پیسہ دینا پڑے گا۔ کسی کی زمین، سرکار کی بھی زمین ہم نہیں لے سکتے بھائی۔ کتنے لوگ نالا کو بھر کے گھر بنا رہا ہے، دکان بنا رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، اور ماشاءاللہ پہلے سب کا نمازی ہے، رے عمرہ پر عمرہ، حج پر حج۔ ایک بتہ زمین اگر سرکار کی بھی لے لی تو یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی غداری ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنا دی، وہ عورت نہیں مانی۔ اب انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرہا وجل قبرہا فی دارہا، اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کوئی قبرستان بنا دے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی اور اس کے بعد گھر کے اندر چل رہی تھی، کنویں میں گر گئی، گھر دھرا کا دھرے رہ گیا۔ میرے بھائیو غور کرنے کی ضرورت ہے، ایک بالش زمین، ایک گھر لے لیا تو اللہ نے ظالم کو پکڑا اور مظلوم کی دعا سن لی، اور جس نے پورا غزہ لے لیا ہے، لاکھوں آبادی کو برباد کر دیا ہے، اللہ اس کو پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ اب پکڑیں گے پتہ نہیں۔ اللہ ظالم کو پکڑتا ہے، مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، سماجی سدھار کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ موبائل فون کا استعمال جتنا لگ رہا اتنا ہی کیجئے، کبھی کبھی فلائٹ موڈ پہ بھی ڈال دیجئے، رات میں جلدی سو جائیے، دن ہے نا بھائی، اور کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کیجئے، سنت کی پابندی کیجئے، ظاہر طور پہ لگنا بھی چاہیے کہ آپ ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو سماج کے اندر اور برائی ہے، بے پردگی ہے، اس کے لیے میں نے بات کی۔ پھر اسی طرح سودی کاروبار ہے، کچھ لوگ شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، یہ سب سے بچنا ہے، اور کیا معلوم موت کب آ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو تیاری کرنی ہے۔ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے، اللہ ان کا میزان حسنات میں جگہ دے دے۔ اخیر میں پھر آپ سے معذرت کرتا ہوں، میری اردو ذرا خراب ہے، اس لیے میں نے کچھ اسٹائل میں غلط بات تو نہیں کہی، لیکن اسٹائل ہماری غلط تھی۔ قرآن و حدیث کا جو پیغام ہے، دلیلوں کے حوالے سے وہ پیغام صحیح تھا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق دے، آمین۔ اللہ جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اللہ دوبارہ اٹھا دے، آمین۔ جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال دے، آمین۔ جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے اللہ اپنے رحمت سے تو عطا کر دے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی بنائے رکھ، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔